شکر انسان کرتا ہے، مومن، حیوان نہیں کر سکتا، حیوان شکر نہیں جانتا۔ اس لیے کفار کو جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی۔ انسان میں جب ملکوتی صفات پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ شاکرانہ زندگی اختیار کرتا ہے۔ جو شکر و سپاس میں لگے ہوئے ہیں وہ حقیقت میں ملائک ہیں جو درس میں اترے ہیں، اور جو ہر وقت ہٹ درمی اور عناد اور حسد سے بھرے ہوئے ہیں وہ درندے ہیں۔ ان شر الدواب، بدترین کائنات ہے۔ ویسے انسانی شکل ہے ان کی، حقیقت میں وہ انسان نہیں ہے۔ اس لیے اس آیت میں اللہ نے کفار کا کہا کہ یہ تو ایسے کھاتے پیتے جیسے جانور کھاتے ہیں۔ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ۔ معاشرتی فضاؤں کو درست کرنے کے لیے آیت کریمہ اکسیر ہے، اساس الاصل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کیسے کھاتا ہے بسم اللہ پڑھ کر، اپنے سامنے سے نعمت سمجھ کر؟ تو جانور تو بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، وہ سامنا اور بیچنا نہیں جانتے، تو جو بغیر بسم اللہ کے شروع کرتے وہ اپنی شکل آئینے میں دیکھیں کہ سورہ محمد میں ان کا ذکر آیا کہ یہ دو ٹانگی گدھا ہے، یہ خچر نسل کا ہے۔ اس نے آج تک یہ نہیں سیکھا کہ اللہ کی نعمت افطار کرتے وقت بسم اللہ پڑھے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطر تو پڑھے، کھاتے ہوئے اللہ کا شکر کرے، ادارے کو دعا دے، اپنے محسنین و منتظمین کی قدردانی سیکھے۔ اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، پیٹ وہ بھی بھرتے ہیں، خربوزے اور تربوز اور ٹھنڈا شربت وہی پیتے ہیں، کما تاکل الانعام، جیسے جانور کھاتے پیتے ہیں۔ تو ہم جو تعبیر کرتے ہیں اس خوش فہمی میں کہ ہمارے بھائی اور ہمارے پاس آنے والے اچھے انسان بنے اور ان میں ملکوتی صفات آئے۔ اگر ملکوتی صفات نہ آئی تو بہیمہ صفات آئے گی۔ بنت آدمی بہتر از دواب، دواب است بے گر نگوئی ثواب۔ شیخ سعدی کہتے ہیں صحیح ہو جاؤ، صحیح بولو، انسان کا بچہ بن جاؤ گے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر گدھے اور خچر جیسے ہو گے۔ بنت آدمی بہتر از دواب، دواب است بے گر نگوئی ثواب۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آداب طعام، شکر نعم کتنا ضروری مرحلہ ہے کہ اس کا خیال نہ رکھنے والوں کو انسانیت و اسلام سے نکالا جا رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں کافر کہا، دوسرے مرحلے میں ڈنگر کہا، تو اور کیا کہا جائے؟ تو دو اندیشے پیدا ہو گئے، اگر بر وقت شکر نہ کیا گیا اور ناشکری عام ہوئی تو کفر کا ارتکاب نہ ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ اگر یہاں بھی آ کے انسانیت نہیں سیکھی تو پھر درندہ اور بہیمہ پن وہ تیار کھڑا رہے گا۔ فائدے تو اٹھا رہے ہیں، وَيَأْكُلُونَ، اور کھاتے بھی ہیں، کما تاکل الانعام، جیسے کھاتی ہے مویشی۔ مویشی بیٹھ کر نہیں کھاتی بلکہ کھڑے ہو کر کھاتی ہے۔ مومن مسلم کو نبی کی تعلیم ہے، اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ واذا شرب احدکم فلیشرب بیمینہ لأن الشیطان یاکل بشمالہ ویشرب بشمالہ۔ کھائے یا پیے تو دائیں ہاتھ سے، کھائے یا پیے تو بیٹھ کر، صحیح مسلم۔ اور فرمائے وہ بدترین کائنات ابلیس، وہ ایسا اس کے برخلاف چلتا ہے، نہ دائیں بائیں کا فرق کرتا ہے، نہ کھڑے اور بیٹھے کا فرق کرتا ہے۔ تو کسی کا یہ کہنا
کھڑے کھڑے لوگوں کے سامنے پانی پینے لگا اور کہنے لگا کہ یہ بھی سنت ہے، اور تجھے شرم نہیں آئی؟ بے حیا و بے شرم انسان، تجھے لوگ دائی سمجھتے اور مبلغ سمجھتے، یہ تو عوام بھی جانتے ہیں کہ اسلامی ادب اور پیغمبرانہ سنت بیٹھ کر کھانا ہو، بیٹھ کر پینا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہو، دائیں ہاتھ سے پینا ہے۔ تم لوگوں کے سامنے ایک نیا اسلام پیش کرتے ہو، یہ نیا اسلام تیرے جیسے مردود اور ملعون ہوگا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر تو زمزم کا پانی پیا جاتا ہے، اور کھڑے ہو کر تو وضو سے بچا ہوا پیا جاتا ہے، اور کھڑے ہو کر کے راستوں کا سبیل جس میں دشواری ہو، اکثر لوٹا بندہ ہوتا تھا یا کیچڑ ہوتی ہے، تو آپ بغیر زمزم کے اور بغیر ما بقیہ من الوضو کے اور بغیر ماء السبیل کے آپ ہر پانی کو سمجھتے یہ بھی سنت ہے، تم اپنے آپ کو سنت سمجھنے لگے، اس لیے آپ سے زندقت کی بدبو آتی ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور فائدے اٹھا رہے ہیں اور کھاتے ہیں، کما تاکل الانعام، جیسے کھاتی ہے مویشیاں، والنار مثوی لہم، اور جہنم ٹھکانا ہے ان کا۔ یا محلے میں ایک پیر آیا تھا، تو وہ مریدین جو ہے وہ یہاں سے بھی تعلق تھا، مجھے کہا ہمارے حضرت آئے ہیں تو آپ بھی کھانا کھانے آ جائے۔ میں چلا گیا، ایک بڑا میز لگا ہوا ہے اور چاروں طرف کرسیاں لگی، میں نے کہا کہ نیچے نہیں لگ سکتا ہے، تو انہوں نے کہا لگ سکتا ہے۔ اب پیر صاحب کہتے ہیں کہ اس میں کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، میں نے کہا پیٹ کے لیے تعویل شرم کی بات ہے، پیٹ پر تو آزمائش لانی ہے، اس پر پتھر رکھنا ہے۔ مطلب میرا یہ تھا کہ مریدین پیر کو دیکھتے ہیں اور پیر بدعمل ہے۔ میں نے کہا آپ نے شاید علم نہیں کیا ہے، ہمارے اہل حق کا بڑا عالم گزرا ہے، حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب، ان کی بڑی کتاب ہے امداد الفتاوی 6 جلدوں میں، اس میں 4تھی جلد میں حضرت لکھتے ہیں کہ میز اور کرسی پر کھانا کھانا حرام اور ناجائز، کیونکہ انگریز سے مشابہت ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ نیچے لگائے، خدا نخواستہ اگر نیچے نہ لگے ایسا موقع ہو تو اعلیٰ تقوی اور ورع یہ کہ ویسے بیٹھ جائے، کھانا نہ کھائے۔ یہ پیٹ بہت دفعہ بھرا گیا، آج نہ سکے، جب آپ کی بات ہی نہیں چل رہی تو آپ ویسے بیٹھ جائے، ویسے بیٹھنا تو جائے گا، پانی وانی پی لے۔ تو مریدین نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا، چٹ پٹ تمام چادریں نیچے قالین پر اتاری اور دسترخوان لگایا اور پلیٹ وہاں سے یہاں تک۔ میں نے کہا حضرت تشریف لائیے، غوث اعظم صاحب تشریف لائے، تب میزان تک پیر ہوئے، چیزن پیرا مریدین تو سنت شکل